خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت اور فضل زور آور اور اتم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جس نے مجھے ایک بار پھر اپنے کلام کی خدمت کے لیے کھڑا کیا۔ آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ ہے مصرف بیٹا۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب 11ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے کہا باپ سے، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع نے بانٹ دیا۔ بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اور اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب یہ تیرا بیٹا آیا ہے جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اور اس نے ان سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت، ترقی، خوشحالی کا سبب بنے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ تمثیل خدا کی اس لاسانی محبت کو بیان کرتی ہے جو خدا انسان سے کرتا ہے۔ یہ تمثیل ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی محبت کا ذائقہ چکھ چکے اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے گئے۔
یہ تمثیل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے تابع تو کر دی تھی، مگر بعد میں دشمن ابلیس کو موقع دیا کہ وہ ان کی زندگی میں آئے۔ یہ تمثیل بتاتی ہے کہ خدا کس طرح کھوئے ہوئے انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے کہا کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے، میرا بنتا ہے، مجھے دے دیا جائے، میں باپ کے گھر سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس نے جو اس کا حصہ بنتا تھا اسے دے دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ لے کر دور دراز ملک کو روانہ ہوا۔ جب تک پیسے تھے ضیافتیں تھیں، جب تک پیسے تھے دوست تھے، جب تک پیسے تھے رشتہ دار تھے، جب تک پیسے تھے خوشی تھی، جب تک پیسے تھے سب کچھ تھا۔ نوٹ کم ہونے لگے، دوست بھی کم ہونے لگے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس سے جو کچھ بھی تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر سخت کال پڑا اور وہ بھوکا مرنے لگا۔ میرے بھائی، میری بہن، میں بتانا چاہتا ہوں، یہ شخص جو ہے یہ باپ کے گھر کے اندر ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں، خوشی ہے، اطمینان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ شخص باپ کے گھر کے اندر رہ کر بھی ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ شخص باپ کے گھر کے اندر رہ کر بھی اطمینان کو محسوس نہیں کرتا، اور یہ باپ کے گھر کے اندر بندش کو محسوس کرتا ہے، باپ کے بنائے ہوئے اصولوں کے ماتحت رہنا نہیں چاہتا، اپنی زندگی سے جینا چاہتا ہے، آزادی کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ اور جب یہ باپ کے گھر سے علیحدہ ہوا، دور دراز ملک کو چلا گیا، تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں بھوکا مرنے لگا۔ اگر ہم خدا باپ کی محبت سے دور ہیں، اگر ہم خدا باپ کے گھر سے دور ہیں، تو وہاں پر بھوک ہے، وہاں پر پیاس ہے، وہاں پر تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے ایک اور ٹرائی کر دی، روٹی تو کھانی تھی اس نے۔ یہ وہاں پر اس ملک کے اندر کسی باشندہ کے ہاں جا پڑا اور اس سے کہنے لگا کہ سر مجھے جاب چاہیے۔ اس نے کہا بھائی اتنا کال پڑا ہوا ہے ملک کے اندر، جاب کہاں ہے؟ یہ میرے سور ہیں، ان کو چرا لیں۔ پوچھنے لگا پیکج کیا ہوگا، جس طرح آج کل نوجوان پوچھتے ہیں کہ میری تنخواہ کیا ہوگی، پیکج کیا ہوگا۔ اس نے کہا جو پھلیاں سور کھاتے ہیں وہی تیرا پیکج، وہی تیری تنخواہ، وہی تیرا سب کچھ۔ لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہ بھی ان کو نہ ملتی تھی۔ اور کیا ہوا؟ ایک دن بھوکا مرنے لگا۔ جب بھوکا مرنے لگا تو ایک دن اس کو ہوش آیا۔ مبارک بادی ہے کہ اس کو ہوش آ گیا، اور ہوش کے اندر آ کر خود کلامی کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے، بہت سے مزدوروں کو افراط سے کھانا ملتا ہے، بہت سے نوکر چاکر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ سوچنے لگا، خود کلامی کرنے لگا، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کے اندر گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ہوش نہیں آتا۔ ساری زندگی نشہ بازی کے اندر گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ہوش نہیں آتا۔ ساری زندگی
بدکاریوں کے اندر گزار دیتے ہیں لیکن کبھی ان کو ہوش نہیں آتا. لیکن اس شخص کو جب یہ بھوکا مرنے لگا تو اس کو ہوش آ گیا, اور ہوش میں آ کر اس کو باپ کے گھر کی یاد ستانے لگی, ہوش میں آ کر اس کو باپ کی محبت ستانے لگی, باپ کی محبت اس کو یاد آنے لگی. اور اس نے کہا میں باپ کے پاس دوبارہ جاؤں گا اور باپ سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے, مجھے اپنے نوکروں جیسا کر دے. اور یہ باپ کے گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا. اور جب یہ شخص اپنے گھر پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باپ جو اس کا انتظار کر رہا تھا, باپ جو بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا, باپ جو ہر روز اپنے بیٹے کی راہیں دیکھتا ہوگا, جب اس نے دور سے اپنے بیٹے کو آتا دیکھا تو باپ دوڑنے لگا بیٹے کی طرف. دیکھیں اولڈ مین از رننگ, بوڑھا باپ دوڑ رہا ہے. اور لکھا ہے کلام کے اندر کہ اس نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور چوما. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے کہا اچھے سے اچھا لباس نکال کر لاؤ, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ, اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ. دیکھیں جب ایک گناہگار شخص توبہ کرتا ہے تو باپ اس کو گلے لگا لیتا ہے. اس شخص نے بھی اپنے بیٹے کو گلے لگایا, اس بات کا خیال نہیں کیا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے, اس بات کا خیال نہیں کیا کہ اس نے میرا پیسہ ضائع کیا, اس بات کا خیال نہیں کیا کہ اس نے حکم عدولی کی. لیکن اس نے باپ کو گلے لگایا اور چوما. جب ایک گناہگار شخص توبہ کرتا ہے, چاہے جتنی بھی زندگی اس نے گناہ کے اندر گزاری ہو, چاہے کتنا بھی ٹائم ضائع کیا ہو, چاہے جو کچھ بھی گناہ کے اندر بدکاریوں کے اندر ہو, لیکن جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو ہمارا آسمانی باپ بھی رحم کرنے والا خدا ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور وفا میں غنی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ ہلاکت کے اندر جائیں, وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ برباد ہو جائیں, وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ تباہ ہو جائیں. وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور جب یہ بیٹا آتا ہے تو انہوں نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا اور وہ خوشی منانے لگے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ایک روح زمین پر توبہ کرتی ہے تو لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں. یہ باپ بھی اپنے بیٹے کی خوشی منا رہا ہے جب اس کا بیٹا گھر کے اندر آیا. جب ایک گناہگار شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے. یہ تھا مصرف بیٹا جو واپس آ گیا, جو بھٹکا ہوا تھا, جو بھولا ہوا تھا, یہ واپس آ گیا. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بیٹا ہے جو بڑا بیٹا ہے, جو کام کرنے والا ہے, جو فرما بردار ہے, جو تابع داری کے اندر رہتا ہے. اس کے ساتھ ہماری ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے. جب یہ بیٹا کام سے واپس آتا ہے گھر کے اندر تو شور شرابہ ہے, ناچنے کی آواز ہے. تو ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ تیرا بھائی واپس آ گیا, تیرے باپ نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا اور اس کی خوشی منا رہے ہیں. نمبر 1 لکھا ہے کہ وہ غصے ہوا. نمبر 2 اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا. دیکھیں آج کے اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں
जो बाप के घर के अंदर रहते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, जो प्रीच करते हैं कलाम को, जो जिंदगियों को खुदा का कलाम सुनाते हैं और तब्दीली की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन उनके अंदर शादमानी नहीं होती। वो भी इस दूसरे शख्स की तरह, इस दूसरे बेटे की तरह जो घर के अंदर रहता है, काम करता है, वो गुस्से हुआ। आज अगर जो बाप की फरमाबरदारी के अंदर रहने वाला शख्स है, अगर उसके अंदर गुस्सा है, अगर उसके अंदर तफरके हैं, अगर उसके अंदर जुदाइयां हैं, अगर उसके अंदर हसद है, अगर उसके अंदर बुग़्ज़ है, अगर उसके अंदर कीना है, तो ये रूहानियत नहीं है, ये सब जिस्मानी काम है। आज सोचने का ये मकाम है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हम उस शख्स की मानद हैं जो घर से चला गया, जिसने अपना टाइम जाया किया, जिसने अपनी जिंदगी के साल खराब किए, जिसने बाप की मोहब्बत से जो दूर चला गया? क्या हम उस शख्स की तरह हैं जो वापस आ गया और जिसने तौबा कर ली और फिर खुद अपने बाप की मोहब्बत में कायम हुआ? या हम उस बड़े भाई की तरह हैं जो घर के अंदर रहते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, जो कलाम सुनाते हैं, लेकिन उनके अंदर हसद है, उनके अंदर बुग़्ज़ है, उनके अंदर गुस्सा है? हम किस जगह पर खड़े हैं? आज सोचने का मकाम है। मेरा और आपका मसीहा हमारा इंतजार करता है। उसने अपनी जान का कुफारा दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म हो, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से तरक्की पाए, रिहाई पाए, आजादी पाए, मखलसी पाए। मेरा और आपका मसीहा अपने बाजुओं को फैलाए हुए इंतजार करता है कि आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमेशा की जिंदगी का सरचश्मा मेरा और आपका मसीहा है। वो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। मुकद्दस पौलुस रसूल आजम इस बात को बयान करते कि बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहो। अगर हमारा मजाज यीशु मसीह जैसा नहीं है, अगर हमारे काम, हमारी सोच यीशु जैसी नहीं है, तो हम रूहानी जिंदगी में शामिल नहीं हैं, हम रूहानियत के अंदर नहीं हैं। आज इस बात को देखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है कि खादम जो घर के अंदर है उसके अंदर ये जिस्मानी काम हो? नहीं, बल्कि यीशु मसीह जैसा मजाज होना चाहिए और यीशु मसीह को कबूल करने के अलावा, यीशु मसीह जैसे काम करने के अलावा हमेशा की जिंदगी नहीं है। हमेशा की जिंदगी का सरचश्मा मेरा और आपका मसीहा है। और उसके पास चले आइए, क्योंकि वही आजादी देता गुनाहों से, वही आजादी देता शैतानी कुव्वतों से, वही आजादी देता गुर्बत की लानतों से, वही आजादी देता हर एक शैतानी कुव्वत से और हर एक उसके मंसूबे से। क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई, उसने कब्र पर फतह पाई, उसने शैतान पर फतह पाई और उसने कहा तमाम हुआ। आज से 2019 साल पहले उसने अपनी जान का कुफारा दिया और मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुचला गया, घायल किया गया, उस पर सियासत हुई मेरे और आपके गुनाहों के लिए। आज मौका है, आज तौबा का मौका है। आज मुसरफ बेटे की तरह यीशु को कबूल कर लीजिए, उसकी मोहब्बत को ले लीजिए और उसकी मोहब्बत के अंदर आ जाइए। वो आपको बुलाता है, वो आपका इंतजार करता है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।